اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرضہ۔ ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد رکھے۔ ساتھیوں، آج آپ کے لیے سورۃ یاسین کا ایک بہت ہی مجرب وظیفہ لائے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام مالی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بیمار ہوں گے تو وہ بھی شفا یاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی پریشانی میں ہوں گے تو ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ غرض زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ اس طرح پڑھنے سے یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا۔ اس عمل کو کیسے کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، یہ سب کچھ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دوستوں میں شیئر کر دیں، تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں ہمیشہ بڑھتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ یہ تو ساتھیوں چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ سورۃ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ سورۃ یاسین کی کتنی اہمیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اسے 12 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اس کے قریب سورۃ یاسین پڑھی جائے تو ملائکہ اسے ہر حرف کے بدلے میں اس کے سامنے اپنے ہاتھ باندھ کر فرشتے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اور اگر اس شخص کی اس وقت موت قریب آ جاتی ہے تو اس کی روح قبض کرتے ہوئے اس کے سامنے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر وہی فرشتے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے دفن ہونے تک اس کے ساتھ ساتھ حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو شب جمعہ 41 بار سورۃ یاسین کو پڑھتا ہے تو اس کی روزی کشادہ ہو جائے گی شب جمعہ پڑھنے سے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ قریب ہے کہ اس کی موت واقع ہونے والی ہے، اس کے نزدیک اگر سورۃ یاسین پڑھی جائے تو بہشت کا رضوان ایک جام شربت جو ہے وہ بہشت سے لا کر اس شخص کو پلاتا ہے، جنت کے جو رضوان فرشتے ہیں۔ بس وہ شخص جو ہے وہ سیراب ہو جاتا ہے اس سے، اور پھر وہ جب قبر سے اٹھے گا تو اس کو پیاس نہیں ہوگی، قبر میں جاتے ہوئے بھی اس کو پیاس نہیں ہوگی، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو پیاس نہیں ہوگی، یہاں تک کہ کیا ہوگا، وہ شخص جنت میں آب کوثر سے سیراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سورۃ یاسین پڑھنے والے کے لیے 20 حج کا ثواب ہے، اس کے سننے والے کے لیے 1000 نور ہیں، 1000 یقین ہیں، 1000 برکتیں ہیں، 1000 رحمتیں ہیں جو اس کو ہر مصیبت سے نکالتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں اس سورت کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ مردوں کے عذاب میں کمی کر دے گا، ان کے درجات بلند کرے گا اور مردوں کے عدد کے برابر پڑھنے والے کو نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ اور اگر کوئی بلاناغہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے تمام گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص دن میں سورۃ یاسین پڑھے وہ رات تک رزق پا لیتا ہے اور ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے، اور جو رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 فرشتے یعنی موکل فرماتا ہے جو ہر شیطان کے شر سے، ہر آفت سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر وہ اسی دن مر جاتا ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ یا علی، سورۃ یاسین پڑھو کہ اس میں 10 برکتیں ہیں۔ 10 برکتیں کیا ہیں کہ اگر بھوکا پڑے تو سیراب ہو جائے گا، اگر پیاسا پڑے گا تو وہ اس کی پیاس بجھ جائے گی، اسی طرح اگر بے لباس پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے لباس عطا فرمائے گا، اگر کوئی خوف میں مبتلا ہے تو امن میں رہے گا، مریض ہے تو اسے شفا ہوگی، اگر مسافر پڑے تو بخیر وطن واپس آ جائے گا خیریت کے ساتھ، گمشدہ کے لیے اگر پڑھا جائے تو وہ مل جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے
تو جہاں چاہتا ہے اس جگہ پر اس کی شادی ہو جائے گی۔ اگر قیدی پڑھے گا تو اسے رہائی نصیب ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی غم زدہ پڑھے گا، 10ویں چیز ہے، تو اس کا غم دور ہو جائے گا۔ ساتھیو، یہ سب کے سب فائدے جو ہیں یہ سورۃ یاسین کے ہیں، جس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں، اور نہیں تو خیر برکت کے لیے، ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھ دیا کریں، اور قرآن کو تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھیں۔ مرد بے شک جتنا اونچا پڑھ لیں، لیکن خواتین اتنی آواز میں پڑھیں کہ ان کے کانوں تک اس کی آواز جائے، تاکہ قرآن پاک کی جو برکتیں، رحمتیں ہیں، اس سے ان کا سارا جسم جو ہے وہ سرشار ہو جائے، اور بیماریاں، مصیبتیں ختم ہوں، اور گھر کے آس پاس میں یا گھر کے اندر جو بلائیں مصیبتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا ناصر و مددگار ہو، ہمارے تمام معاملات میں ہم پہ اپنا خصوصی لطف و کرم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔